کے علم میں ہے کہ فلسطین یہ مسلمانوں کا ایک وطن ہے، اور یہ وہ زمین ہے جس زمین پر کم و بیش ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام آئے، انہوں نے وہاں پر تبلیغ کی، اور اسی مقام پر ان کا مزار بھی موجود ہے۔ بظاہر تو کئیوں انبیاء کرام کے مقبرے تو نہیں بنے ہوئے، کہا جاتا ہے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ جو ہے وہیں پر ان کے مزارات موجود ہیں، کیونکہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس زمین پر تشریف لائے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو حرم شریف ہے، کعبہ بیت اللہ شریف ہے، وہاں پر بھی اعتراف میں کئیوں انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ جو مطاف ہے نا جہاں ہم طواف کرتے ہیں، وہیں پر انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں۔ اب کتنے مزارات ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو کیا حرم شریف ہماری نظر میں بالکل اہمیت رکھتا ہے، اور یہ ہمارا مرکز ہے، اور ایک مرکز ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر ہمارا قبلہ بھی ہے، کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ جب ہم حرم شریف کا ادب و احترام کرتے ہیں تو اسی طرح مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ کیا ہے؟ قبلہ اول ہے، تو اس کی بھی تعظیم ہم پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ جس چیز کو کسی کے ساتھ بھی نسبت حاصل ہوتی ہے، مثال کے طور پر میرا کوئی استاد ہے اور ان سے کوئی منسلک چیز ہے، ان کے استعمال میں کوئی چیز ہے یا ان کا رہنے کا جو مکان ہے، اب مجھے اپنے استاد سے زیادہ محبت ہے، الفت ہے، تو ان کی اس چیز سے بھی مجھے کیا ہوگی؟ ایک محبت ہوگی، الفت ہوگی۔ اگر میں کسی علاقے سے گزرا، میرا استاد کا مکان آئے گا تو میں تعظیم کی نظر سے دیکھوں گا، کیوں؟ یہاں میرا استاد رہتا تھا یا رہتا ہے، یا میرا استاد کی کوئی چیز یہاں رکھی ہوئی ہے، میں اسے ادباً اٹھا لوں گا کہ یہ چیز کہیں ضائع نہ ہو جائے، اس کی گستاخی نہ ہو، کیوں؟ میرے استاد کی مجھ سے محبت ہے۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو فلسطین ہے، مسجد اقصیٰ ہے، یہ انبیاء کرام سے منسلک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انبیاء کرام کو نازل کیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید الفرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل کی جو تلاوت کی میں نے، آیت نمبر 1، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسے پاکی ہے، کسے؟ اللہ کو، جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ مسجد اقصیٰ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیوں فرمایا؟ اس واقعے کو کیوں ذکر فرمایا؟ اس پر بات، اس پہ کلام الگ ہے۔ اب بات میں یہاں یہ لینا چاہتا ہوں، بعض لوگ اسمبلی میں یہ بکواس کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ یہودیوں کی علامت ہے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ یہودیوں کا ہے، وہ ان کی ملکیت ہے۔ نہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا، کئیوں انبیاء کرام کو نازل کیا، اور معراج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو آقا علیہ السلام کو مختصر سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ چلو ہم بات کر دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس مقام پر ہوئی، بیت اللحم میں۔ ہم بات کر لیتے ہیں کہ چلو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، ہم نے مانا کہ یہودیوں کا بھی یہاں پر آنا جانا تھا، مگر بات کیا ہے؟ جو یہودی مذہب ہے، جو یہودی شریعت ہے، وہ اب کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ منسوخ۔ اب بات یہاں پر اسلام کی ہے۔ آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی، آقا علیہ السلام کو معراج کروائی گئی، آقا علیہ السلام نے معراج کی، اور یہ معراج اس بات پر اشارہ ہے کہ آقا علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں گئے، اور وہاں پر انبیاء کرام کو کیا پڑھائی؟ نماز، اور آقا علیہ السلام نے وہاں پر امامت کی، اور انبیاء کرام نے اقتداء کی۔ اسی بات پر اشارہ ملتا ہے کہ مسجد اقصیٰ بھی مسلمانوں کی ملکیت ہے، مسلمان ہی وہاں پر سارے معاملات کر سکتے ہیں، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی حفاظت کریں۔
اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب مسجد اقصیٰ کا ذکر کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مقام چھوٹا نہیں، بہت بڑا ہے۔ اور ویسے بھی یہ جتنی مساجد ہیں ان کا ادب و احترام ہے، اس کی عزت ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس پہ اور کچھ تعمیر نہیں ہو سکتا۔ مگر بات یہاں پر یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ ان مسجدوں جیسی نہیں، اس سے بھی بلند بالا ہے روایتوں میں۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں، فلسطین جس طرح حرم شریف کا ہم ادب و احترام کرتے ہیں نا، مسجد نبوی کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں۔ حرم شریف کا اس لیے ادب و احترام کرتے ہیں کہ یہ آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہاں پر ہمارا قبلہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور وہاں پر کئیوں یعنی کہ تبرکات بھی موجود ہیں۔ پھر اسی طرح مسجد نبوی جہاں آقا علیہ السلام مدفون ہیں، اور اسی طرح وہاں پر آقا علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی ہے، اور مدینہ شریف کو آقا علیہ السلام سے نسبت ہے، اس کا ادب و احترام ہے، تعظیم ہے۔ پھر اسی طرح فلسطین کا بھی ادب ہے۔ وہاں پر پہلی والی بات کرتا چلوں کہ یہاں پر انبیاء کرام بھی آمد ہوئے، اور پھر دوسری بات کہ وہاں پر ہمارے سنی ہیں، وہاں پر عاشقان رسول بستے ہیں، اس مقام کا بھی ادب و احترام ہے۔ اب فلسطین کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی وہاں پر موجود تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے بھی دین کی تبلیغ کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی ہوا پر چلتی تھی۔ آپ ہوا کو حکم دیتے تو آپ ایک لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے تھے، ہوا آپ کے اشاروں میں چلتی تھی۔ اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی تعمیر تو اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں پر بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو بنایا۔ پھر مسجد اقصیٰ کو جب بنا دیا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ طوفان بھی آتے تھے، سیلاب بھی آتا تھا، سارا معاملہ ہوتا تھا، اس میں پھر مسجدیں بھی شہید ہو جاتی تھی، کعبۃ اللہ شریف بھی شہید ہو گیا تھا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب حکمرانی آئی، سلیمان علیہ السلام جب تشریف لے کر آئے تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنوں سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ آپ لاٹھی لے کر کھڑے ہوئے تھے، عصا لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور جنات آپ سے بہت خوف کھاتے تھے، جنات آپ کے حکم کو مانتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے انہیں حکم دیا تھا کہ یہاں پر مسجد کو تعمیر کرو، اور جنات آپ کے اشارے پر مسجد کو تعمیر کر رہے تھے۔ اور کہا جاتا ہے اس تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت کا وقت آ گیا، یعنی آپ کی روح قبض ہو گئی، کیونکہ آپ کی ایک عمر تھی، برقرار تھی، اسی عمر کے مطابق آپ دنیا فانی سے رخصت فرما گئے۔ مگر جنات کو علم نہیں، جنات کو پتہ نہیں کہ آپ کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ وہ جو عصا ہے اس کی بھی ایک مقرر مدت تھی، اور وہ عصا کے اندر دمک لگ گئی۔ اب وہ دمک اس عصا کو کھاتی رہی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اس لکڑی پہ دمک لگ جائے تو وہ بالکل کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ایک اپنا وزن تھا، آپ کا ایک زور تھا اس عصا پر، جیسے جیسے دمک کھاتی رہی وہ عصا نیچے ہوتا گیا، اور آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو ان جنات کو پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے اشارے پہ اس مسجد کو تعمیر کر رہے تھے، اور ممکن ہے اور سکتا ہے کہ شاید وہی تعمیر ہو یا بعد میں بھی وہ تعمیر بن گئی ہو، مگر بعد یہاں پر اشارہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ ہم مسلمانوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے۔ ملتا ہے آقا علیہ السلام کی حدیثیں ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مسجدیں ہیں جن کے لیے ادب و احترام زیادہ ہے، اور اسی میں جانا ثواب کا باعث بھی زیادہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیادہ ثواب کے حصول کی نیت سے 3 مساجد کے سوا کسی مسجد کا ارادہ مت کرنا، یعنی ثواب کی نیت سے
عبادت کی نیت سے ان 3 مسجدوں میں جانا۔ پہلی کون سی؟ میری یہ مسجد، مسجد نبوی۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کرام کو تعلیم دی، یہ مسجد یعنی مسجد نبوی۔ دوسری مسجد حرام جہاں کعبۃ اللہ ہے، اور تیسری مسجد اقصی۔ اور جب مسجدوں کا درجہ بیان ہوا نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجدوں کا درجہ بیان کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح بیان کیا؟ کہا کہ سب سے پہلے مسجد حرام ہے۔ کیا ہے؟ مسجد حرام، پھر اس کے بعد میری مسجد، مسجد نبوی، پھر اس کے بعد مسجد اقصی ہے۔ کیا ہے؟ اقصی۔ اس کا مطلب کہ یہ جو تینوں مساجد ہیں ہمارے مرکز ہیں، اور آج مسلمان مسجد اقصی کو بھول چکا ہے، اور یہ بھی بتا